اصلی فکرہ اشرف علی تھانوی کا ہے۔ اس نے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ رسول کے تو اپنے دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو جو نبی اپنے دانت نہیں بچا سکا کافروں سے، تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگے؟ کہنے لگے اللہ جل تعالی و سبحانہ سے۔ اللہ میاں مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا بے غیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا؟ جیو سلامت رہو جس جس کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ جو علی کے فضائل پہ خوش ہو تم قیامت والے دن بھی خوش رہو گے۔ نعرہ حیدری۔ وقت نہیں قبلہ جی، میں توجہ چاہتا ہوں۔ مولوی عطا میاں بالوی نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ کے مکھی کا پر توڑ کے میز پہ رکھ کے کہا تھا او اسماعیل اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہے مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے۔ مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں، شیعوں کی مدد کہاں سے کر لیتا ہے؟ یہ مجمع سے ایک علی کا ملنگ نکلا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا عصا تھا، اس نے عصا کو یوں پھیرایا، مولوی کے ہاتھ میں مار کے کہتے یا علی مدد۔ مولوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ملنگ دھمال ڈال کے کہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ جڑوا کے دکھا، میں علی سے مکھی کا شکلیں پڑھ رہا ہوں، چہرے پڑھ رہا ہوں، چہرے نظر آ رہے مجھے۔ چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس آیت کا پورا مجمع حافظ ہے۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ بندے نے پوچھا مولا ذائقہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے۔ میں فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں۔ آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے۔ مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں علی کا ذکر کرو، چہرے پڑھو۔ دنیا میں علی کا ذکر کرو، چہرے پڑھو۔ بجلی کا کرنٹ ہیٹر کو لگے